نہیں ہے. تو ایک شکل ہے ملک الموت کی جہنمی کے لیے اور ایک شکل ہے کس کے لیے؟ جنتی کے لیے. اب اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ پتا چلے تو وہ اس شکل کے ساتھ آئے. بیچارے کو اگر خود کو نہیں پتا چلے گا تو وہ کیا کرے گا؟ بس معلوم ہوا کہ ملک الموت بھی ایسی کوئی بھولی بھالی شخصیت نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ جناب علی صاحب اندر سے کیا ہے. یہ حضرت صاحب جن کی میں روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہوں، یہ نمبر 2 بندہ ہے یا نمبر 1 بندہ ہے؟ یہ مخلص ہے، چالاک ہے، عیار ہے، ظاہر میں مومن بنا رہا ہے، اندر سے CIA کا بندہ ہے. تو کیا ہم کیا سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ اگلا جہان جو ہے یہ ایک ایسا جہان ہے کہ جس میں جو چاہو کرو اور تم چکر بازیاں چلاؤ اور اپنا چالاکیاں اور عیاریاں دکھاؤ تو وہاں بھی یہ سارا کام چلے گا؟ نہیں نہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ موت تک ہے. موت کے بعد کا جہان اور ہے، وہاں کا دستور اور ہے، وہاں کا آئین اور ہے، وہاں کا نظام اور ہے. وہاں خلوص چلتا ہے، 2 نمبری نہیں چلتی ہے. وہاں چالاکی عیاری شیطنت کا کوئی ورود نہیں ہے. وہاں بندہ یا مومن ہے یا کافر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جن کو آج یہاں منافق کہتے ہو کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے، یہ ظاہر اور باطن کا فرق بھی اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک موت نہیں آتی. جب موت آ جاتی ہے تو جو باطن ہے وہی ظاہر ہے. بس اگر باطن میں ایمان ہے تو بندہ مومنوں میں ہے، اور اگر باطن میں کفر ہے اور ظاہر میں ایمان ہے تو وہ ملائکہ کے نزدیک اور دیگر مخلوقات الہی کے نزدیک آخرت کے حوالے سے وہ کافروں کے کھاتے میں ہے یا مومنوں کے کھاتے میں ہے؟ جی، جس کے اندر کفر ہے تو کافروں کے کھاتے میں ہے. وہاں نہیں ہے 3 قسم کی تقسیم ہے. وہاں منافق بھی کافر ہے اور کافر بھی کافر ہے. وہاں ننگا کافر بھی کافر ہے، چھپا ہوا کافر بھی کافر ہے. یا مومن ہے یا کافر ہے. اور اسی لیے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہاں کوئی چالاکی اور عیاری چلنے کی گنجائش نہیں ہے. لہذا کوئی اگر ایک ملک الموت کو دھوکہ نہیں سکتا، کرامن کاتبین کو دھوکہ نہیں دے سکتا، تو علی حیدر کرار جو جنت و جہنم کی تقسیم کے ضامن ہیں ان کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سب کچھ کریں گے، چکر چلائیں گے اور وہاں جا کے کہیں گے یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں. علی اس قسم کی چالاکیوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے. جس کو بات سمجھ آئیے وہ بہت سے بلند صلوات. دیگر تو اس لیے میرے عزیز دوستو معاملے کو بالکل کھڑا رکھنا چاہیے اور ہر لحاظ سے درست رکھنا چاہیے اور اللہ سے یہ التجا کرنا چاہیے کہ خداوندہ میں علی کا شیعہ ہونے میں مخلص ہوں، مخلص رہنا چاہتا ہوں، مخلص مرنا چاہتا ہوں. چکر بازی مجھے نہ پسند ہے، نہ مجھے اس کا کوئی فائدہ ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے. لہذا علی کا شیعہ ہونے میں مخلص ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی. اور جو علی کا شیعہ ہوتا ہے وہ فقط اپنی نجات کی حد تک بات نہیں کرتا، وہ معاشرے کی نجات کو کا بھی ضامن بننے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی جہنم سے بچا کر جنت کی راہوں کو دکھانے میں اپنا کردار انجام دے. اسی کو امر بالمعروف کہتے ہیں، اسی کو نہی عن المنکر کہتے ہیں. آپ سے اگر کوئی شخص پوچھے امام حسین اپنی جنت یعنی اپنی ذات کی جنت کے لیے کربلا گئے تھے یا لوگوں کی جنت کے لیے کربلا گئے تھے، عوام کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے یا خود اپنی جنت کی انہیں فکر لگی ہوئی تھی؟ وہ تو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. فرمائیے اللہ نے انہیں جوانان جنت کا سردار کب سے بنایا ہے؟
کب سے اللہ نے ان کو جوانان جنت کا سردار بنایا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ نے انہیں جوانان جنت کا سردار رکھا ہوا ہے. ان کا مقام تو نورانی ہے، وہ تو اول ما خلق اللہ نوری کا مصداق ہیں، اور اس مقام سے ان کی عظمتیں اپنے مقام پر ثابت ہیں. جب ہم ان روایات پہ نظر ڈالتے ہیں کہ حضرت آدم دیکھتے ہیں تو انہیں یہ انوار مقدسہ نظر آتے ہیں، اور پھر جب ان کو اپنی اللہ سے معافی قبول کروانا ہوتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی. معلوم ہوا کہ ان ذوات مقدسہ کا مقام جاننا یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی موجود ہے، اور ان کے مرتبے کو تسلیم کیا ہے ان تمام انبیاء نے. تو وہ تو ہمیشہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام مرتبہ بلند دیا ہوا ہے، تو اپنے لیے نہیں، ہاں ان کی ذمہ داری بحیثیت ایک امام امت کے یہ ہونا چاہیے تھی کہ وہ امر بالمعروف بھی کریں اور نہی عن المنکر بھی کریں. چنانچہ وہ امت کو نجات بخشنے کے لیے اور گمراہی سے بچانے کے لیے نکلے ہیں میدان کربلا کی جانب. اور ہمیں یہ امیر المومنین کا شیعہ ہونے کے ناطے سے سمجھنا چاہیے جو راستہ امام حسین کا ہے وہی راستہ ہمارا ہے. اگر ہمیں دوسروں تک حق کی آواز پہنچانے کی ذمہ داری نہ ہو تو فرمائیے ہمارے جلوس کا کیا فائدہ ہے؟ 40 میں آپ جلوس نکال رہے ہیں یا نہیں؟ رات بھی آپ کا اس محلے میں جلوس تھا اور شہر میں جلوس ہے اور ہر طرف آپ کا جلوس ہے. آپ ایک اجتماعی شکل میں ماتم کرتے ہوئے ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف سفر کرتے ہیں، اور 2 میل 4 میل 10 میل 15 میل کا آپ ایک سفر کرتے ہیں. یہ سارا سسٹم کیوں ہے؟ کوئی اس کا ہدف، کوئی اس کا مقصد بھی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہاں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گمراہی سے بچانے کی کوشش کرنا یہ ہر حسینی کا فریضہ ہے. حسینیت نام ہے ان لوگوں کو دھوکے سے نکالنے کا کہ جن بیچاروں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یزیدیت اور حسینیت کا اصلی فرق کیا ہے. تو اس لیے آپ کو اپنے ان جلوسوں میں ایسا انداز پرکشش اور ایسا انداز مقناطیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ کا کردار مبلغ حسینیت بن جائے. آپ کے الفاظ تو مبلغ حسینیت ہونے ہی چاہیے، آپ کا کردار بھی مبلغ حسینیت بن جائے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے. اور واضح ہے کہ یزیدیت فقط اس یزید کے نام تک محدود نہیں ہے، بلکہ یزیدیت دین دشمنی کا نام ہے اور حسینیت دین کے تحفظ کا نام ہے. ہم قرآن کے محافظ ہیں، ہم دین کے محافظ ہیں، ہم دین کے خدمت گزار ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے نور کو لوگوں تک پھیلائیں، بشرطے کہ اپنے اندر بھی نور ہو. اگر اپنے اندر کچھ بھی نہیں تو دوسروں کو کیا دیں گے؟ جس کے اپنے جیب میں کچھ نہیں ہوتا وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیزان محترم، شیعان آل محمد کو کردار میں سب سے بلند مقام اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ امام فرماتے ہیں ہماری تبلیغ کرو لیکن رہو خاموش. جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ فرمائے کہ ہمارے امر کی تبلیغ کرو اور رہو خاموش، تو ایک سائل پوچھنے لگا مولا بولیں گے نہیں تو کیسے تبلیغ ہوگی؟ زبان نہ کھلے گی تو تبلیغ کیسے ہوگی؟ تو امام نے فرمایا میری مراد یہ ہے کہ ہمارے فرمان کے مطابق، ہمارے دیے ہوئے نظام کے مطابق اپنے آپ کو ایسا ڈھال لو کہ تمہیں دیکھتے جائیں لوگ اور صادق آل محمد کے غلام بنتے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکتب اہل بیت کی حقانیت کو تسلیم کرتے جائیں. جس میں جہاں ہمیں کمزوری اپنے اندر نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم زبان سے بہت کچھ کہنے کی جسارت کرتے ہیں لیکن ہمارے
کردار میں وہ چیز نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور بزرگان نے اگر جلوس کے ذریعہ امت کو ہدایت کی طرف بلایا ہے، ماضی میں جب سے جلوس شروع ہوئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے جلوس نے لوگوں کو یزیدیت سے نفرت اور حسینیت کی محبت کی طرف کھینچنے میں کردار انجام دیا ہے یا نہیں؟ جب دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے زمانے کے دور کے وہ لوگ بڑے حکیم تھے، بڑے دانا تھے، بڑے سمجھدار تھے. آج جب زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو آج کے دور کے صاحبان فہم و عقل کا بھی فریضہ ہے کہ وہ جلوس میں مزید ایسی مقناطیسیت پیدا کریں، مزید ایسی نورانی کشش پیدا کریں کہ جس کے نتیجے میں جن کو دھوکا ہے وہ دھوکے سے نکل آئیں. آپ جانتے ہیں کہ حسینیت کے خلاف اور یزیدیت کو ایک ملمہ کر کے دشمن کس طرح عوام کو دھوکے دے رہا ہے اور ان کو کس طرح وہ یزیدیت کی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو رہا ہے. ہمیں اس کے مقابلے میں ان سے بھی زیادہ مؤثر انداز اپنا کر یزیدیت کے تار بوجھ کو بکھیرنا چاہیے اور حسینیت کی حقانیت کو روشن کرنا چاہیے. اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پرانا دور کچھ اور تھا اور نیا دور کچھ اور ہے. زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہوا ہے اور آپ سے دور کرنے اور آپ کے مکتب سے دور کرنے میں بڑی چالیں چلی جا رہی ہیں. اور آپ کا دشمن فقط آپ کے علاقے کا دشمن نہیں رہا بلکہ اب تو شیطان بزرگ بھی آپ کے دشمنوں میں شامل ہے. پہلے وہ فقط اسلام کا دشمن شمار ہوتا تھا، اب وہ تشیع کا دشمن ہے. انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اصلی اسلام تو تشیع ہے، حقیقی اسلام تو شیعہ کا اسلام ہے کہ جس نے مجھ سے اتنی بڑی مملکت ایران کو بھی چھین لیا ہے اور اب بھی اپنے ان اصولوں پہ ڈٹا ہوا ہے اور صدام جیسی ظالمانہ جنگ کے مسلط کرنے کے باوجود بھی اس نے شکست نہیں کھائی ہے. اب پوری دنیا کو متحد کر کے وہ ایران کے خلاف اپنی پوری چال چل رہا ہے اور پھر بھی سجدہ ریز کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا. تو سمجھ رہا ہے نا کہ یہ مکتب کیسا ہے، یہ مذہب کیسا ہے، یہ حسینیت چیز کیا ہے اور اس کے علماء و عوام کی حیثیت کیا ہے. اب اس کے سامنے کافی کچھ حق روشن ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ شیطان ہے اس نے حق کے سامنے سر تو نہیں جھکانا، اس نے تو حق کے مقابلے میں اور زیادہ اپنے ظالمانہ منصوبوں کو تیز کرنا ہے. وہ جتنا تیز ہو رہا ہے اتنا ہمیں زیادہ محنت کرنا پڑے گی، اتنا ہمیں زیادہ کاوش کرنا پڑے گی. اس لیے جن لوگوں کے دلوں میں مراجع سے دوری، تقلید کی مخالفت، ایران کے بارے میں روگ، ولایت فقیہ کے بارے میں مختلف قسم کی گھٹیا باتیں جن لوگوں نے چلائی ہوئی ہیں ان کو آگاہ کرو. اس وقت تمہاری ذمہ داری معراج والی ذمہ داری ہے، اس وقت تمہاری ذمہ داری بہت بلند ذمہ داری ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو زمین پہ رکھو، آسمان کی باتیں کرو. وہ بات کرو جو تمہارے مکتب کو دنیا کے سامنے روشن کرے اور بتائے کہ حقیقت کیا ہے. آپ جانتے ہیں یا نہیں حضرت امام خمینی نے باقی فرق اسلامی کے ساتھ وحدت کا نعرہ کیوں لگایا؟ حالانکہ آپ ان کی وہ کتابیں پڑھیں جس میں وہ باطل سے نفرت کی بات کرتے ہیں، تو کیا وہ باطل سے متنفر نہ تھے؟ کیا وہ ناحق کو ناحق نہیں کہتے تھے؟ کیا ان کے دلوں میں دشمنان آل محمد کی نفرت اور عداوت نہ تھی؟ لیکن اس کے باوجود وہ یہ جانتے تھے کہ میرا مشن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ وحدت کی بات کر کے ان تک بھی اپنا پیغام حق نہ پہنچائیں اور ان کے وسیلے سے غیروں تک بھی اپنا پیغام حق نہ پہنچائیں. اور الحمدللہ جو لوگ سمجھدار ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ وحدت بین المسلمین ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے ان دھوکہ کھانے والوں کو بھی روشن کرنے کا اور اصلی شیطانی دشمنوں کو بھی وہ روکنے کا. لیکن کیا جائے، لوگ چھوٹی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں چونکہ اپنے کنویں کے میڈک ہوتے ہیں اور اپنے ہی اندر ٹٹراتے رہتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا کاز کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم فقط شخص یزید کے دشمن نہیں ہیں، ہم فکر یزید کے دشمن ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا بزرگوں نے نعرہ یزید مرد آباد کیوں نہیں لگایا؟
آپ کا نعرہ کیا ہے؟ یزیدیت مرد آباد یا یزید مرد آباد؟ جی یہ یزید اور یزیدیت میں کیا فرق ہے؟ معلوم ہے نا، یزید ایک شخص کا نام ہے، یزیدیت اس کے فکر و کردار کا نام ہے۔ یزید جہنمی تھا، گیا جہنم کا ایندھن بن گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس کی ذات تھی، وہ تو ہمارے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں ہے، وہ تو آج ہے ہی نہیں کہ اس کا کوئی نقصان ہو ہمیں، وہ ختم ہو گیا، اس کی شاہی ختم ہو گئی، اس کا اقتدار ختم ہو گیا، وہ گیا تباہ ہو گیا، جہنم پہنچ گیا۔ لیکن مشکل ہے اس کی فکر اور اس کا کردار۔ جب تک اس کی فکر کے وارث اور اس کے کردار کے حامی موجود ہیں، ہم یزیدیت کا مقابلہ کرتے رہیں گے، اور وہ مختلف شکلوں میں بدل کے آتی ہے سامنے، اور ہم نے حسینیت کی تلوار لے کر ان کی گردن کو کاٹنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں پہلے بھی کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے۔ 40 والوں مذاق نہیں ہے۔ آخر آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ کے ائمہ خدا نے کیوں کہا ہے کہ شیعہ کی علامت ہے زیارت 40؟ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں 1,100,00,000 سے بھی زیادہ زائرین پہنچتے ہیں میدان کربلا میں، اور یہ اتنا بڑا اجتماع لرزہ بر اندام کر دیتا ہے حسینیت کے دشمنوں کو۔ ابھی تو فقط اجتماع ہے، ابھی کتنے پاسپورٹ، ویزے، ہزارہ قسم کی اور رکاوٹیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ کربلا نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ورنہ کیا آپ کا اور میرا دل چاہتا تھا یا نہیں کہ آج میں بھی مزار سید الشہداء پہ کھڑا ہوتا، آج میں بھی وہاں السلام علیکہ ابن رسول اللہ کہہ رہا ہوتا، آج میں بھی وہاں مولا کی زری کو بوسہ دے کر علی اکبر کا پرسہ انہیں دے رہا ہوتا، آج میں بھی ان کی زری پہ کھڑا ہو کر علی اصغر کے حق میں آنسو بہا رہا ہوتا، آج میں بھی ان زائرین میں ہوتا جن زائرین میں سے سب سے پہلا زائر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری تھا۔ میں بس اتنا کہہ کے آپ کی زحمت کو رفع کرتا ہوں، جابر ابن عبداللہ انصاری وہ ہے کہ جس کو حضرت رسالت میں آپ نے کہا تھا اے جابر تو میرا وہ صحابی ہے جسے اللہ لمبی عمر دے گا، اور اپنے طول عمر کی بنیاد پر تو میرے اس بیٹے کی زیارت کرے گا جو میرے حسین کا پوتا ہوگا اور اس کا نام میرے نام کا ہوگا، اس کی چال میری چال سے ملتی ہوگی، اس کے خد و خال مجھ سے ملتے ہوں گے۔ تو اس کو جب سلام کرے گا، جب اس کو دیکھے گا اور اس کی زیارت کرے گا، تو اے جابر میرے اس محمد کو میرا سلام کہہ دینا، اس محمد کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ محمد کون ہے؟ یہ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور یقیناً مدینہ منورہ میں حضرت جابر بنی ہاشم کی گلیوں میں گھومتے تھے، بچوں کو گھور کر دیکھتے تھے، اور جب ایک دن حضرت امام محمد باقر کے بچپن میں اس شہزادے کو حضرت جابر نے دیکھا تو پہچان لیا کہ چلتا ویسی ہے جیسے میرا نبی چلتا تھا، اور اس کی زندگی اور اس کے خد و خال ملتے ہیں میرے پاک پیغمبر سے۔ تھوڑی دیر کے لیے رکا، محمد باقر کو چلتا ہوا دیکھا، پھر روک کے کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہا انا محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ جب کہا تو بیٹھ گیا، گود میں لیا، بوسہ دیا، کہا میں آپ کے نام ایک امانت لیے پھرتا ہوں۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ تیرے جد رسول کا سلام ہے جو تیرے نام مجھے انہوں نے دیا تھا۔ واضح امام تو بچپن میں بھی امامت کے مرتبہ بلند سے آگاہ اور اپنے صفات کاملہ کا مالک شخص ہوتا ہے۔ امام نے جواب سلام دیا، جابر سے گفتگو شروع کر دی، پھر روزانہ جابر اکثر امام باقر کو ملنے لگا، اور ایک چھوٹے بچے سے بیٹھ کر خلوت میں گفتگویں کرنے لگا۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ جابر مجنون ہو گیا ہے، جابر پاگل
پاگل ہو گیا ہے، چھوٹے بچے سے بیٹھ کر گفتگویں کرتا ہے، لیکن عوام کو کیا معلوم تھا کہ جابر کے دل میں نور معرفت ہے، وہ امین پیغام سید الانبیاء ہے۔ لیکن آؤ عزادارو، ایک دن وہ آ گیا جس کو 28 رجب کہتے ہیں، اور امام حسین اپنے اس پوتے سمیت سفر کربلا کو روانہ ہو گئے۔ اب جابر تو مدینہ منورہ میں رہ گیا، اور اس کا مخدوم امام باقر اس کو مولا لے کے چلے گئے۔ اور یہ جابر وہ ہے جسے رسول اکرم نے کہا تھا، اے جابر، جو میرے بیٹے حسین کی قبر کی زیارت کرے گا اس کو عرش کی زیارت کا ثواب نصیب ہوگا۔ عزادارو، اب جابر کے دل میں یہ حدیثیں بھی موجود ہیں، امام محمد باقر کی تڑپ بھی موجود ہے، اور باقی ائمہ خدا سے محبت بھی موجود ہے۔ اللہ جانے جابر نے کیسے انتظار کیا، آخر وہ دن آ گیا جب خبر پھیلی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین مارے گئے۔ یہ روایت بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے کہ حضرت ام سلمہ کو رسول نے بھی خاک کربلا عطا فرمائی تھی، اور چلتے ہوئے امام حسین بھی کربلا کی مٹھی بھر کے دے گئے تھے، اور فرمایا تھا اس کو بوتلوں میں محفوظ کر لو، جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا حسین مارے گئے۔ ام سلمہ روز عاشور خواب میں دیکھتی ہے رسول آئے ہیں، سر پہ امامہ لئی ہے، بالوں میں خاک ہے، ریش پہ غبار ہے، زاروں قطار روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ام سلمہ پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں یہ منظر میں نے کبھی نہ دیکھا، آج آپ کی یہ حالت کیا ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں، اے ام سلمہ، میرا حسین مارا گیا، میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ ام سلمہ کی چیخیں نکلنے لگی، خواب ختم ہوا، دوڑ کے گئی اس کوٹھری کے اندر جس میں وہ 2 بوتلیں خاک کی پڑی ہوئی تھی، سارت دمن ابھی تھا، وہ تو تازہ خون بن گیا تھا، رو کے کہنے لگی، واہ حسینہ، واہ ولدا، ہائے میرے لاڈلے حسین۔ بنی ہاشم کی چند ضعیف خواتین جو محلوں میں تھی، انہوں نے جب ام سلمہ کے رونے کی صدا سنی، دوڑی ہوئی حضرت ام سلمہ کے پاس آئی، کہا بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کہا وہ دیکھو وہ خاک خون میں بدل چکی ہے، اور رسول اکرم نے مجھے خواب میں خبر دے دی ہے۔ اب سب بیویوں نے واہ حسینہ کہنا شروع کیا۔ جابر کو بھی اس کی اطلاع مل گئی ہوگی، چنانچہ جابر نے اپنی عمر کے رسیدہ ہونے اور ضعیف السن ہونے کے باوجود رسول کی اس حدیث پہ عمل کرنے کا پروگرام بنایا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا، جو حسین کی قبر کی زیارت کرے گا اسے کئی حج عمرہ کا ثواب ملے گا۔ جانتے ہیں کہ راستہ بھول گئے تھے، رہنما فوت ہو گئے تھے، مسلم بڑی مشکل سے کوفہ پہنچے تھے۔ مسلم جیسا جوان اگر مشکل سے پہنچا تھا، اللہ جانے جابر تو نے کتنے صدموں سے یہ سفر نبھایا ہوگا۔ ان کو کہتے ہیں اسی زائر، ان کو کہتے ہیں مخلص زائر۔ چنانچہ جابر پہنچا کوفہ، وہاں سے ایک غلام عطیہ کو ساتھ لیا، کہا لے چل مجھے وہاں جہاں حسین مارے گئے، لے چل مجھے وہاں جہاں فرزند رسول کو شہید کر دیا گیا۔ عطیہ حامی ہوا، رہنما بنا، لے چلا حضرت جابر کو۔ بوڑھا شخص ہے، زیارت کے لیے نکل رہا ہے، لیکن یہ سعادت حضرت جابر کو حاصل ہے کہ علماء اور محدثین کی روایات کے مطابق قبر حسین کے پہلے زائر کا نام جابر ہے، قبر مظلوم کے پہلے زوار کا نام جابر ہے۔ لیکن روایت کہتی ہے جب زمین نینوا اور ارض کربلا میں داخل ہوا تو کہا
عطیہ مجھے جلدی سے نہ لے جانا، مجھے پہلے تیاری کرنے دینا، میں نے سنا ہے یہاں کوئی نہر ہے، مجھے اس نہر کے کنارے لے چل۔ نہر الخما کے کنارے لے گیا عطیہ، غسل کیا غسل زیارت، اپنے بدن کو خوشبو لگائی، پاک جوڑا ساتھ لایا تھا پہنا، اور اس کے بعد ننگے پاؤں کہا اب لے چل مجھے تربت حسین کے کنارے۔ عزادارو بس منظر ذہن میں خود بناؤ، نہ کوئی زری تھی، نہ کوئی روضہ تھا، نہ کوئی پختہ قبر تھی، ایک چھوٹی سی مٹی کی ڈھیری تھی جس پر امام سجاد کی انگوش سے لکھا تھا ہذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشان الغریبہ۔ یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے جسے ظالموں نے پیاسا شہید کر ڈالا۔ معلوم ہوتا ہے امام سجاد کی نگاہ میں باقی مصائب تو تھے ہی، لیکن پیاسا مارا ڈالا امام کی نگاہ میں سب سے بڑا مصیبت کا مرحلہ تھا، جسے امام نے وہاں اپنی کتبے کی تحریر میں بھی اجاگر کرنا پسند کیا۔ الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ عطیہ لے گیا حضرت جابر کو اور اس ڈھیری کے کنارے کھڑا کیا، چونکہ جابر اس وقت ضعیف البصر تھے، بہت کم نظر آتا تھا۔ جب ایک مٹی کی ڈھیری کو کہا یہ تیرے مولا حسین کی خبر، روایت کہتی ہے جابر کی آواز بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہی مٹی پہ گر گیا، قبر مظلوم کو سینے سے لگایا، کہا یا حسین حسین مولا کو ندائیں دینے لگا اور پھر کہنے لگا او میرے پیارے حسین، ایک محب اپنے حبیب کو بلا رہا ہے، مجھے جواب تو دولا، لیکن پھر اپنے آپ کو جواب دیتا ہے، کہتا ہے جابر تجھے وہ کیسے جواب دے جس کی گردن کو کاٹ دیا گیا، جس کا سر کہیں لے گئے، جس کا بے سر لاشا یہاں دفن کر دیا گیا، وہ تجھے کیسے جواب دے؟ عزادارو یہ وہ عظیم ظاہر بے مثل و بے مثال ہے کہ جس کی سنت کو آل محمد نے زندہ رکھنے والوں کو اپنا شیعہ قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا جابر شیعہ زوار حسین ہے اور پہلا ظاہر حسین ہے۔ آخری جملہ جابر اسی حال میں تھا، بعض روایات کے مطابق عطیہ نے کہا کہ ادھر ایک مجھے ایر نظر آ رہا ہے، کوئی شاید قافلہ آ رہا ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے، کہاں جا کے بھاگ کے دیکھ، اگر کوئی یزیدی نمائندہ آ رہا ہے مجھے بتا، میں چھپ جاؤں گا، اور اگر رسول آ رہا ہے میں قدموں کو چوموں گا۔ عزادار عطیہ جو آیا تو کہا امام سجاد کا قافلہ آ رہا ہے، اہل بیت کے قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ جابر اٹھا، وہ قدم آئے سجاد میں گرا اور بوسے دینے لگا، اس نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔ اور آخری جملہ کہہ کے آپ کی اس محفل کو اختتام تک پہنچاؤں، عزادارو آئیے بس اتنا بتائیے، جابر کی بڑی محبت تھی امام حسین سے، انتہائی عقیدت تھی امام حسین سے، اور وہ پلٹ گر گیا تھا قبر حسین پر، لیکن اتنی محبت تو نہ ہوگی نا جتنی بہن کو بھائی سے، اتنا مقام کو نہیں جانتا ہوگا، اور جتنا زینب کبریٰ کے دل میں مظلوم حسین کا تھا۔ اور یہ بھی تو تھا کہ کیسے چھوڑ کے گئی تھی زینب کبریٰ، لاشا
کس منظر میں تھا جب گئی تھی دختر زہرا، ہائے سر بریدہ جلازہ پامال لاشا دیکھ کے چلی گئی، اب آئی ہے قبر کی زیارت کے لیے، مجھے نہیں معلوم زینب کبریٰ اور قبر حسین کے ساتھ کیسے سلوک کیا، لیکن اتنا ضرور دل کہتا ہے جابر نے سینے سے لگایا تھا قبر کو، تو زینب کبریٰ نے بھی تو سینے سے لگایا ہوگا قبر مظلوم کو، اور کہتی ہوگی آئے میرے بھائی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بہن گے نام گے ساتھ بھائی، بہن گے نام گے آج پیاسوں کے چہلوں کا دن ہے، قید خانے میں محشر آیا ہے، آج پیاسوں کے چہلوں کا دن ہے، قید خانے میں محشر آیا ہے، آج پیاسوں کے چہلوں کا دن ہے. پیٹتے ہیں نبی اپنے سر کو، روتے ہیں شاہ مرداں پسر کو، پیٹتے ہیں نبی اپنے سر کو، روتے ہیں شاہ مرداں پسر کو، بے کسی ہر طرف سے آیا ہے، آج پیاسوں کے چہلم کا دن ہے، قید خانے میں محشر آیا ہے، آج پیاسوں کے چہلم کا دن ہے. شہر کے انصار و یاور کہاں قاسم و جعفر کہاں ہیں، شہر کے انصار و یاور کہاں ہیں، قاسم و جعفر کہاں ہیں، ہم شبیہ پیغمبر کہاں ہے، آج پیاسوں کے چہلم کا دن ہے، قید خانے میں محشر آیا ہے، آج پیاسوں کے چہلم کا دن ہے. ہو سکا قیدیوں سے نہ چگلوں، ہے مصیبت زدوں کو یہی غم، ہو سکا قیدیوں سے نہ چگلوں، ہے مصیبت زدوں کو یہی غم، دل سے زینب کے